خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اصلاح انسان نے اپنی خود کرنی ہے، اصلاح کا ارادہ کرنا ہے، اصلاح کی طرف اپنا سفر شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 35۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما اگر، یاتینکم، آئیں تمہارے پاس، رسول، رسول، منکم، تم میں سے، یقصون، جو بیان کریں، علیکم، تم پر، آیاتی، میری آیتیں، فمن اتقی، تو جس نے تقوی اختیار کیا، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف، تو نہیں ہے کوئی خوف، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ، یحزنون، وہ غمگین ہوں گے۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا ربط آیات ملاحظہ کیجئے گا۔ گزشتہ آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اجل کا ذکر فرمایا، اور اس سے قبل کی گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کا مکمل واقعہ بیان فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے اسی ضمن کے اندر لباس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا، چونکہ مشرکین عرب برہنگی کو عبادت قرار دیتے، تو اللہ پاک نے اس نظریہ کی تردید فرمائی، اس کو باطل نظریہ کہا، اس کو گمراہ کن ان کا حکم کہا کہ وہ جو حکم لگاتے ہیں وہ حکم گمراہ کن ہے۔ اللہ پاک نے ایسا کوئی حکم نازل نہیں کیا، بلکہ اس حکم کو انہوں نے خود اپنے پاس سے گھڑا ہے۔ اللہ پاک نے اس کے بعد وہ باتیں بیان فرمائی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ حلال و حرام کے بیان کے بعد اللہ پاک نے ذکر شروع کیا ہے قیامت کا، عذاب کا، موت کا، اور انسان کی زندگی کے انجام کا، کیونکہ جس انسان کو اپنی موت یاد ہو، اجل یاد ہو، اللہ کا عذاب یاد ہو، اس آدمی کے لیے اللہ کے احکام اور مسائل پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں ذکر کیا اجل کا، اور اجل کے ساتھ ساتھ ذکر کیا تقدیم اور تاخیر کی نفی کا، کہ جب اجل آ جائے گی تو پھر نہ کوئی تقدیم ہوگی اور نہ کوئی تاخیر ہوگی، ایک لمحہ بھی نہ وقت آگے جائے گا اور ایک لمحہ بھی نہ وقت پیچھے جائے گا۔ عین وہ وقت جو اجل کا مقرر ہے، اسی وقت اجل پر اس کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا، اور عذاب انہیں اپنے شکنجے کے اندر کس لے گا، دبوچ لے گا۔ ابھی ہم جو آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں، اس آیت کے آغاز میں بھی اللہ کریم نے تمام بنی آدم کو خطاب کیا ہے۔ آپ سن چکے ہیں بہت ساری آیات کے آغاز میں اللہ پاک بنی آدم کو خطاب کر رہا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ مضامین ہیں جو اللہ رب العالمین نے نسل بنی آدم کو نصیحت فرمائے ہیں، ان کی تلقین فرمائی ہے۔ یعنی جب حضرت آدم و حوا کو جنت سے زمین کی طرف منتقل کیا گیا تو اللہ رب العالمین نے نسل بنی آدم کو خطاب کیا، جس کا ذکر ان آیات کے اندر آ رہا ہے۔ اب دیکھیے گا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ کامیاب کون ہے، کیونکہ وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ تو اسی کو کامیابی قرار دیتے تھے۔ مشرکین مکہ شرک کو کامیابی قرار دیتے، مشرکین مکہ اپنے خود ساختہ احکام و مسائل کی پابندی کو کامیابی اور فوز و فلاح قرار دیتے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں رب تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے۔ وہ معیارات جو تم نے گھڑے ہیں وہ تمہارے خود ساختہ ہیں، اس کے اوپر نہ کوئی آیت ہے، نہ کوئی آسمانی وحی ہے، نہ کوئی آسمانی صحیفہ ہے، اس پر کوئی اللہ رب العالمین نے دلیل، سند، حجت نازل نہیں فرمائی۔ وہ تمہارے خود ساختہ،
تمہاری نفسانی خواہشات کے اوپر مبنی وہ تمہارے احکام اور مسائل ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں، میں تمہارا رب تمہیں بتاتا ہوں۔ فرمایا اے اولاد آدم، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے اولاد آدم اگر آئیں تمہارے پاس رسول جو تم میں سے ہوں، جو بیان کریں تم پر میری آیتوں کو، اگر رسول تمہارے پاس آئیں، یہاں رسول لفظ کو جمع ذکر کیا گیا، یعنی آدم سے لے کر آخری پیغمبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے پیغمبروں کا اللہ پاک نے ذکر کیا کہ جب بھی تمہارے پاس رسول آئیں جو کہ ہیں بھی تم میں سے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول انسان ہیں، یہ جنوں میں سے نہیں ہے، یہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، یہ کسی اور جنس کی مخلوق نہیں ہے، جس جنس کی تم مخلوق ہو اسی جنس کی یہ مخلوق ہے، یہ انسان ہے، یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ جنات نہیں ہیں، یہ تمہاری طرح انسان ہیں، انسانوں میں سے ہیں، مگر ان کے مرتبے اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہیں، ان کے درجے بلند ہیں، ان کی طرف وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں آتی، یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہیں، یہ مصطفیٰ ہیں، یہ مجتبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوا ہے، تو یہ معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات سے نواز رکھا ہے، کمالات سے نواز رکھا ہے، درجات سے نواز رکھا ہے، ان کو مرتبے، منزلیں، درجے عطا فرما رکھے ہیں تم میں سے، ہیں انسان ہی۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا جو سب سے بڑا امتیاز ہے، ان کا سب سے بڑا شرف، ان کا عظیم الشان کارنامہ وہ یہ ہے کہ یہ تمہیں آ کر میری ہی آیتیں سناتے ہیں، سو تمہیں ان سے دشمنی نہیں مول لینی، ان سے ٹکر نہیں مول لینی، تم نے ان کی مخالفت نہیں کرنی، ان کی عداوت اپنے سینوں کے اندر نہیں پالنی، بلکہ تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ تمہیں آ کر میرے ہی پیغامات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، انہیں میں ہی اپنے پیغامات عطا کرتا ہوں، میرے ہی پیغامات، میری ہی باتیں، میرے ہی بیان کردہ احکام اور مسائل وہ تمہیں آ کر سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس کی پوری تشریح اور توضیح کرتے ہیں اپنے قول کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنی عملی زندگی کے ساتھ۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ فَمَنِ اتَّقَىٰ، تو جس نے بھی تقوی اختیار کیا، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لی، تو کیا ہوگا؟ کیا اسے اللہ تعالیٰ کتنے بلند مقام سے نوازے گا۔ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگ جو انبیاء و رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے دور میں آنے والے نبی اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور پھر تقوی اختیار کرتے ہیں، اور پھر خود اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اپنی اصلاح۔ جس نے اپنی اصلاح کر لی، جس نے اپنی اصلاح نہ کی، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ فوز و فلاح کا مستحق اور قرار نہیں دیا جا سکتا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اصلاح انسان نے اپنی خود کرنی ہے، اصلاح کا ارادہ کرنا ہے، اصلاح کی طرف اپنا سفر شروع کرنا ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں کتنا بلند مقام عطا کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اگلی آیت مبارکہ بھی اسی مضمون کے ساتھ متعلق ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 36، والذین، اور جن لوگوں نے کذبوا، جھٹلایا، بیااتنا، ہماری آیتوں کو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے ہماری آیتوں کو جھٹلانے کا؟ یعنی انبیاء کا انکار کر دیا، رسول کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کے کلام، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکام، ان کا انکار کر دیا۔ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور تکبر کیا ان سے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتا کون ہے؟ جس کے اندر تکبر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرے گا۔ جس کے اندر تکبر نہ ہو، عاجزی ہو۔ ابلیس کو بھی جس چیز نے راندہ درگاہ بنایا وہ چیز کیا تھی؟ تکبر تھا۔ تو تکبر اتنی بری بلا ہے کہ یہ انسان کو کفر کی آخری درجوں کے اندر، آخری گڑھوں کے اندر، کفر کے آخری گڑھوں کے اندر یہ تکبر انسان کو گرا دیتا ہے۔
इंसान को ऊपर से उठाकर, बुलंदियों से उठाकर, इंसान को इंतहाई अमीक गहरे गढ़ों के अंदर, गहरी खाइयों के अंदर ये तकब्बुर इंसान को गिरा देता है। तो तकब्बुर इंसान को नहीं करना चाहिए, इसके मुकाबले में इंसान को आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए। जिन लोगों ने भी हमारी आयतों को झुटलाया और गुरूर से काम लिया, इन आयतों के मुकाबले में तकब्बुर से काम लिया, उलाइका अस्हाबुन नार, यही वो लोग हैं जो दोज़खी हैं, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ये है कामयाबी और ये है नाकामी। एक आयत के अंदर, आयत 35 के अंदर जिक्र हुआ कामयाबी का और आयत 36 के अंदर जिक्र हुआ नाकामी का। अंबिया और रसूल की इताअत, अपने दौर में आने वाले नबी और रसूल की इताअत। आज इस दौर के अंदर चूंकि आखिरी नबी और रसूल का ये जमाना है, वो है हुजूर नबी अकरम खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्हीं की इताअत और उन्हीं की पैरवी करना ये कामयाबी है। और इस किताब का, कुरान मजीद का इनकार करना, कुरान मजीद की आयतों से एराज बरतना, कुरान के ऊपर अमल न करना, ये क्या है? ये नाकामी है। अल्लाह ताला हमें अपनी आयतों के अंदर गौर खौज करने, अमल पेरा होने, कुरान के आफाकी पैगाम को दुनिया भर के अंदर आम करने की तौफीकात खैर अता फरमाए। सूरतुल आराफ आयत 36 के साथ क्लास खत्म करते हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज आइंदा कुरान क्लास में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे सूरतुल आराफ आयत नंबर 37 के साथ। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।